ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، خاص طور سے ملک ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں، کبھی ان کے گھروں کے تعلق سے، ان کی عورتوں کے تعلق سے، ان کے خود اکابر علماء کے تعلق سے، تو وہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں علماء کی طرف تو وہ خاموش ہیں. یا اسی طریقے سے یہاں تک کہ مسلمان اگر ان تک آواز اٹھاتے ہیں، ان سے کچھ کہنے کو کہتے بھی ہیں، کچھ کرنے کو کہتے ہیں، تو وہاں سے جواب یہ آتا ہے کہ اب صبر کریں، خاموش رہیں، پروٹیسٹ نہ کریں، اس طرح کی باتیں آتی ہیں. تو کیا واقعی علماء خاموش ہیں؟ علماء کچھ بھی نہیں کر رہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھے ہیں؟ یہ حقیقت کیا ہے؟ میں اسی کو سمجھانے والا ہوں. تھوڑا ویڈیو 2-3 منٹ کا ہے، تھوڑا دیکھیں اس کو. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بھائی دیکھو، علماء خاموش نہیں ہیں. اگر ایک جملے میں بات کہوں کہ علماء خاموش ہے تو نہیں بھائی، علماء خاموش نہیں ہیں، علماء کام کر رہے ہیں. علماء خاموش ہیں یہ ہم اس وقت کہتے ہیں جب کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. لیکن اگر وہ ٹویٹ کر رہے ہیں، یا اپنے پتر وغیرہ لکھ کر کے، خط وغیرہ لکھ کر کے اوپر پہنچا رہے ہیں، یا عدالتوں کا سہارا لے رہے ہیں، یا مالی تعاون کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا کام علماء کا خاموش رہنے کے خلاف ہے. یعنی علماء کام کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علماء خاموش ہیں. پریشانی یہ آتی ہے کہ عوام الناس جو ہے، ہر ایک کی اپنی ایک الگ سوچ ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی عالم نے، علماء نے یہ کہہ دیا کہ آپ صبر کرو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خاموش رہنے کو کہہ رہا ہے، جبکہ صبر کا مطلب خاموش رہنا نہیں ہے، صبر کا مطلب الگ ہے. یا اسی طریقے سے اگر علماء نے کہہ دیا کہ آپ پروٹیسٹ مت کرو، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے خاموش رہنے کو کہہ رہے ہیں کچھ مت کرو. پھر جواب الٹے سیدھے آتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی علماء کو منافق کہا جاتا ہے، تو کبھی کردوغلو جیسے الفاظ، کبھی غدار اور دھوکے باز جیسے الفاظوں سے کہا جاتا ہے. یہاں تک کہ یہ تک دیکھا ہے ہم نے کہ انبیاء کے وارث، یہ جملہ کہہ کر کے ان کو چڑھایا جا رہا ہے. کہاں ہیں انبیاء کے وارث؟ تو ہو سکتا ہے یہ سیدھا آپ کا حدیث پر ہی طنز ہو. تو یہ بات جو ہے غلط ہے کہ علماء خاموش ہیں. مسئلہ دراصل یہ ہے کہ علماء جو کچھ کرتے ہیں وہ مشورے کے بعد کرتے ہیں. دوسرا کہ ان کے جو کام ہوتے ہیں وہ بتدریج ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے کر کے، بھائی ایک ایک کر کے ایک ایک قدم اٹھایا جاتا ہے. ہم لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ جو کچھ ہے کر ڈالو، فائنل قدم پہلے سے ہی اٹھا لیا جائے. اسی لیے سیدھی بدر کی باتیں کی جاتی ہیں کہ صاحب بدر میں کیا ہوا آپ وہ دیکھو. ہمارا ذہن یہ کبھی نہیں جاتا کہ بدر 13 سال کے بعد ہوا ہے، یا فتح مکہ قریب 18 بلکہ 21 سال کے بعد ہوئی ہے. کبھی ہمارا اس طرف ذہن نہیں جاتا. اور وہ 13 سال اور 21 سال مسلمانوں کے کس طریقے سے گزرے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر کیا محنتیں کی، ہماری اس طرف نگاہیں کبھی نہیں جاتی. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے برے اور گندے اعمال ہوں، ہم وہ کرتے رہیں. علماء جو ہے وہ کام کریں جو صحابہ کرام نے کام کیا تھا. تو تھوڑا سوچنے والی بات ہے. اگر ہم علماء کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. وہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے، وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ آپس میں دشمنی بنی رہے. وہ تم لوگوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، مسلمانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، تو آپس میں تفریق ڈال رہا ہے. اور یاد رکھو کہ اگر عوام علماء سے کٹ گئی تو پھر کل ایک طرفہ ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ستارے بے نور ہو جائیں، پہلے فرمایا آپ نے کہ علماء جو ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں، پھر فرمایا کہ اگر ستارے بے نور ہو جائیں تو قوی امکان ہے اس بات کا کہ امت جو ہے وہ بالکل گمراہ ہو جائے گی. اس لیے یاد رکھو کہ وہ علماء کا دامن تھامے رکھو. اگر وہ کچھ باتیں کہہ رہے ہیں تو اس کا ساتھ دیں، ہم ان کو سمجھیں بھائی کس موقع پر وہ بات کہہ رہے ہیں، کون سی بات کہہ رہے ہیں. اگر وہاں پر ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ کئی مرتبہ ہم لوگ کہتے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دو، لیکن یہ چیزیں غلط ہیں. لیکن مختصر یہی کہ آپ برائے کرم بدگمان نہ ہو علماء سے، یا تو ان کا ساتھ دیں یا آپ خود خاموش رہو. آپ کو مطلب پتہ نہیں ہے آپ نے خود نے کیا کر لیا، گھر پہ رہ کر کے آپ خود سوچو نا، آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اپنے کام کاروبار پر دھیان دے رہے ہیں یا دنیاوی پڑھائیوں پر دھیان دے رہے ہیں. ہم نے خود نے کیا کیا؟ کچھ کریں اور پھر اس کے بعد سے جا کر کے علماء کو ہاں میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ صاحب ہر ایک عالم ہی بول رہا ہے، ہر ایک عالم ہی محنت کر رہا ہے. ہاں یقیناً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علماء بالکل خاموشی ہو جاتے ہیں تو ہم اس کے خلاف ہیں، علماء کو بولنا چاہیے. لیکن ہم علماء کو عمومی طور پر برا بھلا نہیں کہہ سکتے، غلط ہے.